بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے لیکچر میں CTDISR دیکھا. اچھا، یہ آفٹر انٹروڈکشن آف CTDISR پی ٹی اے نے یہ ایک کمپلسری ریکوائرمنٹ کر دی اپنے جو لائسنسیز تھے کہ انہوں نے اپنے تھرڈ پارٹی ریویو کرنا ہے جو میز CTDISR میں گیون تھے کہ کیا انہوں نے وہ امپلیمنٹ کیے یا نہیں کیے. تو اس کے لیے انہوں نے 30 اگست کو ایک نیشنل سائبر سیکورٹی فریم ورک فار ٹیلی کام اسیسمنٹ کرائٹیریا اینڈ گائیڈ لائنز ایشو کی. The document contains the interpretation of CTDISR controls and detailed assessment criteria that would act as a guideline for auditors as well as licensees when undergoing an audit. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلی کام سیکٹر میں سائبر سیکورٹی آڈٹ اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ایک تو آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے ایک پوری کا پورا اسکوپ ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے وہ CTDISR میس. تو جتنے بھی ان کی لائسنسز ہیں پورے پاکستان میں، موبائل کمپنیز ہو گئے، فکس وائرلیس نیٹ ورک آپریٹرز ہو گئے، وائرلیس لوکل لوپ ہو گئے، جتنے بھی جو ان کے لائسنسز ہیں پی ٹی اے کے، ان کے لیے یہ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی 2021 کی طرف. اس کا وی این کیا ہے؟ یہ آپ کی سلائڈ پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. The VN is for Pakistan to have a secure, robust and continually improving nationwide digital ecosystem, ensuring accountable, confidentiality, integrity and availability of digital assets. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ CAI کی ٹرم ہم نے بڑی اچھی طرح دیکھی، تو وہ اس کی آپ کو VN میں نظر آ رہی ہے. پھر اسکوپ کیا ہے؟ سمپل اسکوپ ہے ٹو سیکیور دی انٹائر سائبر اسپیس آف پاکستان. باقی آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. To establish governance and institutional framework for secure cyber ecosystem. آپ کی کوئی پالیسیز ہوں گی، پروسیجرز ہوں گے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی گائیڈ لائنز ہوں گی، کوئی CS کا انفراسٹرکچر اسٹیبلش ہوگا. آگے یہ سیکورٹی آف نیشنل انفارمیشن سسٹم ہے انفراسٹرکچر. جلدی اس کے آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں. کریٹ اے پروٹیکشن اینڈ انفارمیشن شیئرنگ میکینزم ٹو پروٹیکٹ نیشنل کرٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر. اسی طرح ٹو کریٹ این انفارمیشن ایشورنس فریم ورک. تو یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں جو کہ میں اب دیکھیں یہاں پہ ہے. ٹو انشور دیٹ انٹیگریٹی آف ICT پروڈکٹس سسٹمز اینڈ سروسز بائی اسٹیبلشنگ اے میکینزم آف ٹیسٹنگ، اسکریننگ اینڈ فورینزک اینڈ ایکریڈیشن ٹو پروٹیکٹ آن لائن پرائیویسی آف سٹیزن. آخر میں ہم ڈیٹا سیکورٹی کا بھی ایک ایکٹ ہے جو ابھی ڈرافٹ فارم میں ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ٹو ڈیولپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینڈ کولیبریٹو میکینزم تھرو ٹیکنیکل اینڈ آپریشنل کوآپریشن. ٹو کریٹ اے کنٹری وائڈ کلچر آف سائبر سیکورٹی اویئرنیس تھرو ماس کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن پروگرامس. اسکل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، R&D پروگرامز ہیں. فریم ورک آن نیشنل گلوبل کوآپریشن اینڈ کولیبریشن آن سائبر سیکورٹی. To identify and process legislative and regulatory action under the mandate of relevant stakeholders assigned in the policy. ٹھیک ہے. Risk related to cyber security needs to be managed continuously. Encourage adoption of risk-based approach to cyber security through a framework including those for regulation, assurance, threat management and incident management. CERTs کی بات ہوئی ہے. اچھا، پھر پالیسی ڈیلیوریبلس. ڈیلیوریبلس کہتے ہیں refers to a specific outcome or a result that are expected from implementation of a policy. ٹھیک ہے، ریگولیشنز ہو سکتی ہیں، پروگرام ہو سکتے ہیں، انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، ٹریننگ ہو سکتی ہیں. جس طرح ایک ڈیلیوریبل ہے مینڈیٹ آل آپریٹرز آف نیشنل، پروونشل اینڈ آرگنائزیشن کریٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر ٹو ہائر qualified cyber security individuals and add an appointment of چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر CISO. تو یہ ایک ڈیلیوریبل ہے. ٹھیک ہے. انفورس یوز آف ڈیجیٹل سرٹیفکیشن، کریٹ vulnerability assess management and patch management program, upgrade and establish next generation national cyber security forensic and screening setups. اسی طرح ہم نے جس طرح پڑھا create infrastructure for conformity assessment and certification of compliance to cyber security best practices, standards and guidelines such as ISO 27001, PCI DSS, penetration testing, application security testing, web security testing. یہ اس کے ڈیلیوریبلز ہیں. اگین وہ فورینزک ایکریڈیشن یا اسکریننگ سیٹ اپس کی بات کر رہا ہے. انیبل پرائیویٹلی اونڈ سائبر سیکورٹی گروپس آرگنائزیشنز ٹو کولیبریٹ ود گورنمنٹ باڈیز اینڈ ریگولیٹ دیئر ایکشنز. تو یہ اس کے ڈیلیوریبلز ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اسٹیبلش سینٹر آف ایکسیلنس
ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین ہیومن ریسورس ان سائبر سیکورٹی. اس کی ایگزامپل ہے نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی، پاکستان جو ہے ایئر یونیورسٹی میں بن چکا ہوا ہے. اسی طرح نیکسٹ پالیسی ہے پاکستان کلاؤڈ فرسٹ پالیسی 2022. اس کے اندر بھی جو سائبر سیکورٹی سے ریلیونٹ کلاس تھی وہ میں نے آپ کے لیے سلائڈ پہ یہ کاپی کی ہے. It dictates that in addition to meeting baseline security standards, audits and security monitoring mechanisms must be in place to ensure cloud services meet the data integrity, confidentiality requirements, and there have been no data breaches, and that the data and workloads are continuously available. پھر نیشنل سائبر سیکورٹی اسٹریٹجی فار ٹیلیکام ہے جو 2023 سے 2028 تک ان کا پورا ایک روڈ میپ ہے. دس اسٹریٹجی اپلائز ٹو آل پی ٹی اے لائسنسز، کلاس لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن ہولڈرز، ٹیلی کام انفراسٹرکچر پرووائڈرز، ٹیلی کام ٹاور لائسنسز، مینوفیکچرنگ لائسنسنگ ہولڈرز، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، سیلولر موبائل آپریٹر، فکس لوکل لوپ، لانگ ڈسٹینس اینڈ انٹرنیشنل وائرلیس لوکل لوپ. تو ان سب پہ یہ پالیسی امپلیمنٹڈ ہے. اسی طرح وہ جو کرٹیکل CTDISR ہم نے پڑھا تھا وہ بھی اسی طرح ان سب پہ اپلیکیبل ہے. پھر سرٹ رولز آ گئے 2023 میں. تو سرٹ رولز کیا کہتے ہیں؟ سرٹ شیل بی اسٹیبلش اکراس پاکستان 3 tiers. نیشنل لیول کی سرٹ ہوگی اور اس میں سیکورٹی آپریشن سینٹر ہوگا. پھر سیکٹورل سرٹ ہوں گی جس میں ٹیلی کام، بینکنگ، فائنینس، پاور اینڈ پبلک سیکٹر ہے. آرگنائزیشن لیول سرٹس ہوگی جس طرح ایک نیشنل لیول سرٹ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اگر بینکنگ سیکٹر ہے تو اسٹیٹ بینک میں بھی سیکٹورل سرٹ ہوگی، اور نیشنل باقی بینکس میں وہ آرگنائزیشن لیول سرٹس ہوں گی. اسی طرح پی ٹی اے میں فار ایگزامپل سیکٹورل سرٹ ہے. تو جو موبائل کمپنیز ہیں یا جو ان کے لائسنسز ہیں ان میں وہ سیکٹورل کی جو آرگنائزیشن لیول سرٹس ہوں گی. تو یہ سرٹ رولز ہیں. تھوڑا سا ہم اس کا ڈاکومنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں سرٹ رول کا. یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ ڈسپلے ہو رہا ہے جس کا شارٹ ٹائٹل ہے دیز رولز میں بی کالڈ ایز کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم رولز 2023. ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ ڈیفینیشنس کا پارٹ ہے. سب سے پہلے ٹائپس آف سرٹس ہیں، نیشنل لیول، سیکٹورل لیول، آرگنائزیشنل لیول سرٹس، جو کہ میں نے آپ کو بتائیں مختلف قسم کی سرٹس اس میں ڈیفائن کی گئی ہیں. اس کے بعد یہ فنکشنز آف سرٹ ہے. ٹھیک ہے، پرو ایکٹیو فنکشنز ہیں، کلیکٹ انفارمیشن آن ایمرجنگ نیو تھریٹس، ایڈوانس تھریٹ انالیسس، ایشوئنس آف الرٹس، وارننگ، سچویشنل اویئرنیس، ولنریبلٹی مینجمنٹ، کنڈکٹ انفراسٹرکچر سیکورٹی اسسمنٹ، پرووائڈ گائیڈ لائنز آن سیکورٹی کنفیگریشن ٹو کرٹیکل انفراسٹرکچر، انفارمیشن انفراسٹرکچر CII. ابھی دیکھیں اس کی ڈیفینیشن بھی اوپر آپ کو اس ڈاکومنٹ میں گیون ہوگی. یہ آگے سروسز پرووائڈیڈ بائی سرٹ ہے، ٹیکنالوجی وارڈ، سیکورٹی آڈٹس اینڈ انفراسٹرکچر اسسمنٹ ہے. دیکھیے پوری ایک آڈیٹنگ رجیم ہے. انٹروژن ڈیٹیکشن، مالویئر انالیسس سروسز ہیں، انسیڈنٹ مینجمنٹ، ولنریبلٹی مینجمنٹ، ٹھیک ہے، رسک مینجمنٹ. یہ جتنی بھی اس کی سروسز ہیں بیسیکلی یہ سب ڈومینز ہیں سائبر سیکورٹی کی. تو جب یہ سروسز ہر سرٹ نے پرووائڈ کرنی ہے، آڈٹ اینڈ کمپلائنس ہے، تو اس کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ریکوزٹ پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوگی. یہ دیکھیں SOC کی سیکورٹی اور آپریشن اینڈ آرکیسٹریشن اسٹیٹ آف دی آرٹ SOC will be established on 24/7 basis to monitor constituencies ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. سائبر تھریٹ انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. A cyber threat intelligence system shall be established to monitor the cyber security hygiene of affiliated constituents and keep CERT updated with situational awareness of our cyber frontiers. تو یہ اس سے متعلق بات چیت ہے. ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، یہ پوری ایک اپنی ایک یونیک فیلڈ ہے. تو اس سے ریلیٹڈ پروفیشنل ہیں. دس سروسز ول اسسٹ constituents of the certs in the procurement and acquisition of software and hardware that are security tested for cert supporting labs, forensics and screening. capacity building center ہے. اچھا، ٹریننگ جو ہے سائبر سیکورٹی ٹریننگ، یہ پوری فیلڈ ہے جو کہ آپ کوئی سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایز ٹرینر بہت سارا اسکوپ ہے آپ کے پاس اس پہ لوگوں کو ٹرین کرنے کا. تو نمبر آف سرٹیفکیشن ہے، ایون جو ہم نے پڑھی ISO 7001، آپ جب اس کی سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں، لیڈ آڈیٹر ہے، لیڈ امپلیمنٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کی ٹریننگز دینا شروع کر دیتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز میں جا کے. اس کو امپلیمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن ٹریننگ پارٹ بھی ایک بہت بڑا ایک اسکل ہے جو سائبر سیکورٹی میں جس میں بہت ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. پھر دیکھیں ڈیجیٹل فورینسک لیبس کے بارے میں بات چیت ہے یہاں پہ.
اسکریننگ اینڈ ایویلویشن لیب سرٹ رولس کے میں بتا رہے ہیں. فنکشن اینڈ سروسز آف نیشنل سرٹ ہے, سیکٹورل سرٹس. تو یہ پورا ایک ڈاکومنٹ ہے. ایز سائبر سیکورٹی پروفیشنلز آپ کو اس ڈاکومنٹ کو تو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا چاہیے. نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی ہوگی, سرٹ ہوگی, پیکا ہو گیا. تو ان ڈاکومنٹس کو آپ کو بہت اچھی طرح ان کی ساری چیزوں کو پتہ ہونا ضروری ہے. تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.